بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کتاب التوحید کا چیپٹر نمبر 12 پڑھیں گے، اور یہ ہمارا درس نمبر 13 ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پہلا درس ہم نے کتاب التوحید کی تعریف اور اس کی وضاحت کی کتاب کیوں لکھی گئی، کس مقصد کی لکھی گئی، اور مؤلف رحمہ اللہ کی تعریف اس پہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے ہم ہر کلاس میں ایک چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو آج چیپٹر نمبر 12 ہے، اس کا ٹاپک ہے باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ نظر کے مسائل جو ہے وہ آئندہ درس سے پڑھیں گے، تو آج انشاءاللہ ہم ان مسائل کو پڑھیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس ٹاپک میں 3 دلائل پیش کی ہیں، 2 قرآن کی آیات ہیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے آیت کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ نظر کہتے کسے ہیں۔ نظر جو ہے وہ کہتے کسے ہیں؟ نظر لغت عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنانے کا عہد کر لینا، اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا۔ تو ایک مسلمان جو کہ بالغ اور عاقل ہو، وہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے جو دین نے لازم نہیں کری، دین نے لازم نہیں کری لیکن وہ اپنے اوپر خود سے اس کو لازم کر لے، تو اگر وہ جائز چیز کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے تو اس کو پورا کرنا پھر لازم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نظر کو پورا کرنا پسند ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے 2 چیزوں کا فرق، ایک ہے کہ نظر کو شروع سے کرنے کا کیا حکم ہے، تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں یہ دوں گا، اگر مجھے اولاد مل گئی تو میں جو ہے اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپے خرچ کر دوں گا، بلکہ آپ ویسے ہی خرچ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، یہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس طرح کی نظر مان لی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، اور وہ جائز کام ہے، تو اب آپ اس کو پورا کریں۔ اس نظر کو پورا کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کری، یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی نظر کی وفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر آپ نے نظر مان ہی لی ہے تو اب اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نظر نہیں مانی تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نظر نہیں مانا کرتے تھے، آپ نے اس عبادت کو پسند نہیں کیا، لیکن کسی نے مان لی تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ کب ہے، جب نظر جو ہے وہ آپ کی کسی نیکی کے کام کے لیے ہو۔ اگر نظر میں آپ کوئی گناہ کی بات کریں، یعنی کہیں مثال کے طور پہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اگلے کو جا کے جو ہے وہ تکلیف پہنچاؤں گا، اگلے کے جا کے جو ہے میں اس کی غیبت کروں گا، تو ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جس نے گناہ کی نظر کر لی اس کے لیے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے انسان ایک شرکی عمل کی بھی جو ہے وہ نظر کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہے گا کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں شخص کے نام پہ قربانی دوں گا، تو اس کو تو بالکل پورا نہیں کر سکتے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اگر گناہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے لیے گناہ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے پھر بھی اس کو پورا نہ کرے اور کفارہ بھی دے۔ کفارہ کیسے دے بھائی؟ نظر کے جو احکام ہیں وہ اسلام میں قسم کھانے کے احکام ہیں۔ اگر آپ نے ایک بات کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں ایسے ایسے کروں گا، پھر آپ اس کو نہیں کر سکے، تو اسلام کا کیا حکم ہے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں۔ کفارہ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ کھانا جو نارمل کھانا ہوتا ہے، متوسط درجے کا کھانا ہوتا ہے، یا او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دینا، او تحریر رقبہ، یا کسی غلام کو آزاد کر دینا۔ یہ آپشن ہے، اگر آپ کوئی قسم کھائیں اس کو پورا نہ کر سکیں تو آپ کو ان 3 میں سے ایک کفارہ جو ہے دینا ہوگا۔ سیم بات یہی ہے، اگر آپ نے نظر مانی تھی اور اس کو پورا نہیں کر سکے تو آپ کو ان 3 میں سے ایک کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہ کوئی نظر کے مسائل تھے۔ آئیے ہم دلائل کی طرف جاتے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کرے۔ تو پہلے فرمایا یوفون بالنذر، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ نظر کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسری دلیل، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے راضی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اللہ کے لیے کوئی نظر ماننا
اور اس کو پورا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور اگر غیر اللہ کے نام پہ نظر مانی جائے گی تو یہ شرک ہے، کیونکہ وہ عبادت جب ہے تو عبادت کا ضد کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اور اسی کی وسیع وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کر دی. فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ایسا کام ہے، جائز امور ہے، مطلب میں یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا قربان کر دوں گا، یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر دوں گا، کوئی بھی جائز کام کے لیے اگر اس نے نظر مانی ہے فلیطعہ، اس کو پورا کرے، کیونکہ نظر کو پورا کرنا یہ اللہ کی طاعت ہے اور اللہ کی عبادت ہے. اور اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کے لیے کسی چیز کی نظر مانی ہے تو بھائی وہ گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے ہرگز بچے. اور بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ توبہ استغفار کر لے، اور بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، ساتھ میں کفارہ بھی دے، تاکہ آئندہ سے جو ہے اس کا نفس اس طرح نہ جائے کہ وہ گناہوں کے کام کی جو ہے وہ نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں گناہ کر بیٹھوں گا. نہیں، نہ ہی وہ کام کرے بلکہ کفارہ بھی دے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کفارہ لازمی نہیں ہے، کافی توبہ جو ہے وہ کافی ہے. اس میں راجح بات، میں اس میں کوئی یقینی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اختلاف موجود ہے علماء کے درمیان کہ اگر کسی گناہ کے کام کی انسان نے نیت نظر مان لی تھی، کیا اس کو اگر پورا نہیں کرے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کفارہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. ہاں، اگر اس نے غیر اللہ کے لیے کوئی نظر مان لی، مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ پہ جا کے اس کے نام پہ ذبح کر دوں گا، فلاں ولی کے نام پہ بکرا ذبح کر دوں گا، ٹھیک ہے، فلاں قبرستان پہ جا کے فلاں ولی کے نام پہ میں قربانی کر دوں گا، ایسے کام کی وہ ہرگز پورا نہیں کرے گا. اور اس میں تو وہ توبہ کرے گا، یہ شرک کے اکبر ہو جائے گا. یہ گناہ کی یہ گناہ کی نظر نہیں ہے بلکہ یہ شرک کی نظر ہے. تو یہاں پہ شیخ نے اپنی کتاب کے اندر جب ذبح کا مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے اس سے متعلقہ نظر کا مسئلہ ہی بیان کر دیا کہ یہ شرک میں سے ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر مانی جائے. اور آپ دیکھیے، میں دیکھوں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بہت کامن ہے. لوگ جاتے ہیں بولتے ہیں یہ نیاز حسین ہے، یہ نظر حسین ہے، یہ اہل بیت کے نام پہ ہے، یہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اولیاء کرام جو ہیں جب آپ ان کے نام میں کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہم سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں ہماری ان کی دعائیں ملیں گی، ہمیں ان کا قرب حاصل ہوگا. تو ان کو بتائیے کہ نظر جو ہے یہ اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت ہے. غیر اللہ کے لیے اس طرح کی تمام اعمال کرنا جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ یہ عبادات ہیں، عبادات صرف اللہ کے لیے ہوں گی. ہاں، ان کے لیے دعا کریں، نیک صالحین تھے، ان کی نقش قدم پہ چلیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی سیرت کو عام کریں، ان سے اللہ کے لیے محبت رکھیں، یہ ہے نیک صالحین سے محبت. اور اگر ان کے نام پہ عبادات کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھیے وہ سب سے پہلے اس سے بری ہیں. نہ ہی ان نیک لوگوں نے اس کی دعوت دی تھی، نہ ہی ایسا کرنے والوں کے لیے وہ نیک لوگ کسی بھی طرح کام آئیں گے، بلکہ شرک کرنے والے کے حق میں تو نہ ہی انبیاء کرام، نہ ہی فرشتے، نہ ہی صالحین، کوئی بھی شفاعت نہیں کر پائے گا. کیونکہ قرآن نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یہ فرشتے خالی اس کے حق میں شفاعت کر سکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی بھی مشرک سے راضی نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور شرک اور جانے والے تمام قسم کے اعمال سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ہمیشہ توحید پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.